درود پاک کی فضیلتوں پر غور کرے نا تو کون سا پرابلم ہے جس کا سولوشن درود پاک؟ سبحان اللہ۔ روزی میں برکت چاہیے، ٹینشن دور کرنا ہے، بیماری دور کرنی ہے، عزت میں اضافہ کرنا ہے، رسوائی سے بچنا ہے، اچھی موت چاہیے، نبی پاک کا موت کے وقت دیدار چاہیے، پیارے آقا کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے، بار بار مدینے جانا ہے اور آقا کی زیارت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ حدیثیں پڑھیں تو تقریباً یہ سارے انعام حدیثوں اور روایتوں میں موجود ہیں۔ اور چاہیے کیا مجھے بتا دیں ایک مسلمان کو، اور کچھ رہ گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب مل جائے زندگی میں، سبحان اللہ۔ موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو واٹ ایور ایلس وی نیڈ سب تو مل گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درود پاک کی طرف وہ رغبت ہم شاید نہیں کر پاتے، ہم اس کو پنکچوئلٹی سے نہیں پڑھ پاتے۔ اب آج کل بہت بڑا پرابلم مہنگائی کا ہے، لوگ قرضے میں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت حدیث پاک اور اس کے تحت ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، بہت سارے لوگ اس وقت طرح طرح کی مصیبتوں میں ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ گویا آپ کے برڈن ریلیز کر دیتا ہے۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہے ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ
علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو، تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا۔ اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی؟ اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہے۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟
سبحان اللہ، اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بڑی عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیف کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا بس جو کوئی میرا امتی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا درود یوں پہنچاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث پاک کمال کی حدیث ہے، دو بہت خوبصورت کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو میسنجر ہوتا ہے، پیغام رساں ہوتا ہے، کسی کے در کا دربان ہوتا ہے، جس کے در کا وہ دربان ہوتا ہے وہ گھر والا اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ پیغام رساں کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے، چوکیدار کو دروازے کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر منور پر، روضہ انور پر جو فرشتہ مقرر ہے، آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ اس کی سماعت کا عالم کیا ہے، لسننگ پاور کی کیا شاندار، یوں سمجھیے کہ مثال نبی پاک نے پیش کی کہ all around the world، آج اگر ہم پاکستان میں ہیں، آج اگر ہم یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا کہیں بھی ہیں، درود پاک پڑھیں، وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس موجود ہے، ہم سب کا درود سن لیتا ہے۔ لک ایٹ دا لسننگ پاور، کیسی زبردست قوت سماعت ہے۔ اچھا، صرف سنتا نہیں ہے،
سننے کے ساتھ ساتھ وہ یہ ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، وہ یہ پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون ہے. سبحان اللہ. اور صرف یہ نہیں پہچانتا درود پڑھنے والا کون ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. حضرت بڑا سمپل سا کوسچن ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر موجود فرشتے کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے، قوت سماعت کا عالم یہ ہے، اس فرشتے کی ریکگنائز کا، پہچان کا علم یہ ہے کہ ہر درود پاک پڑھنے والے کو نام سے، اس کے والد کے نام سے پہچان لیتا ہے. دربان کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا اور علم کا عالم کیا ہوگا؟ عاشقان رسول جھوم جھوم کر جبھی تو پڑھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر دوسری بات اس حدیث پاک سے جو بہت عشق والی، مزید ذوق بڑھانے والی بات سیکھنے کو ملتی ہے. دنیا کا دستور ہے ناظرین، آپ جس سے محبت کریں، جس سے پیار کریں، جس کی ریسپیکٹ کریں، اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کا تذکرہ ان کے پاس ہو رہا تھا، فار ایگزامپل آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو اور آپ کو کوئی کہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ان کے پاس آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں واقعی؟ دوبارہ بتاؤ. میں جس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، آج کل فین فالوورز کہا جاتا ہے، اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اور کوئی کہے آپ کا نام وہاں لیا گیا تھا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. مجھے بتائیے غلام کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ وہ اپنے وطن میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر درود پڑھے اور فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے؟ نہ صرف میرا نام بلکہ اس کے والد کا نام بھی ساتھ پیش کرے. کتنی بڑی سعادت ہے. ایک بار درود پڑھیں، ایک بار نام لیا جائے، 2 بار پڑھے تو 2 بار لیا جائے. خوش نصیب ہے وہ ناظرین جو سینکڑوں ہزاروں بار درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ کا نام بار بار بارگاہ رسالت میں پیش ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور جس کا بار بار پیش ہوگا اس پر نگاہ رحمت بھی تو ہوگی نا. سبحان اللہ. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کمال کی بات لکھتے ہیں. بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کسی مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، بلکہ اس طرح کی باتیں بھی کہتے نظر آتے ہیں، یار میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ گتھیاں ہیں قسمت میں، ایسا لگتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں پرابلم آ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ہی شعر میں گویا گتھی سلجھا دی ہے. آپ فرماتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. نبی پاک ایک بار نگاہ رحمت فرما دیں گے نا، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. تو درود پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک اور شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اگر دکھ میں ہے، پریشانیوں میں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ وہ وظیفہ ہے جو چابی ہے سہولتوں کی، آسانیوں کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی. آپ پڑھنا شروع تو کیجئے، آپ کثرت تو کیجئے درود پاک کی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ فیل کریں گے کہ میرے پرابلم دور ہو رہے ہیں، میری بیماریاں حل ہونا شروع ہو گئی ہیں. آئی فیلنگ فریش. آپ اپنے اندر حشاش بشاش فیل کریں گے، کیونکہ ذکر کس کا کریں گے؟ کونین کے والی کا، رب کے حبیب کا، رحمت للعالمین کا. آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، برکتیں حاصل کی، مگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد بالکل روزے نہ رکھے جائیں. یاد رکھیے شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں. بہت سارے فضائل ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے. ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی ان کے لیے تو انعام کے دن ہے. سبحان اللہ. کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں،
کریں, مسکرا کر ملاقاتیں کریں. سبحان اللہ, موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے. یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے, دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں, رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے, مگر ایک بات یاد رہے, ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویحاں پڑھی اور گناہوں سے باز رہے. تو دیکھیے رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم. ہاں عید میں آپ کھائیں پیئیں, انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق, مگر نماز قضا نہ ہو, وہ روٹین باقی رکھنی ہے. ہاں پانچوں نمازیں پڑھنی ہے, زہے نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے, اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور یہاں میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا, مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا, تلاوت میں دن گزر رہا تھا, رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں, اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا, کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بن رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی, اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے. تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں, کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں, اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے, جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے, جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے, بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے, بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں, گھر والے بھی, جہاں نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے, افطار کی دعائیں, تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے. یہ شیطان کی زبردست سازش ہے. تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا, یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں. اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا, جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا, اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر. کوئی آفس چلا جائے گا, کوئی اسکول چلا جائے گا, دن میں کام, رات میں جو ایک مصروفیات زندگی کی شروع ہو جائیں گی, تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے. تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا, اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ, کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنا. بہت سارے کام ہیں. دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, کھانا پینا, دوستوں سے ملنا, خوشی منانا, یہ اسلام میں منع نہیں ہے, بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہو تو ثواب ہے. اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے, آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے, لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی. ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں, یہ ایک بڑا معاملہ ہے. میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر. آسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے, whenever we try to celebrate something, جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے. یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے. کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ بھائی صاحب یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے, کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ دیکھیں یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے, اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس میں پانی پھیرنا ہے. اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کی اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے, کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے. کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے, آپ پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے, آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ. اچھا اب ماد اللہ فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, بے پردگی, بے حیائی, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے, جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی. تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ. تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چھپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں, نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں, گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں, کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے, ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اب تو آزاد ہو گیا اب ہم تیری بات مانیں گے؟ یہ کتنا رانگ میسج ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہم نے مقابلے کی, اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی؟ نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے,
خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے، اور دوسری تو سال کے بعد جو آتی ہے تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل سے کینہ بغض حسد یہ سب نکل جاتا ہے۔ اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسج ہے، بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ چلے یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے۔ ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے، مگر ایسا ہوتا کم ہے۔ گلے بھی مل رہے ہیں، عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے۔ مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا، خوشیوں کا دن آ گیا، اب کیا دشمنی رکھنی، اب کیا دل میں بات رکھنی، یار یہ بھی اللہ کا بندہ میں بھی اللہ کا بندہ، ہو گئی کوئی بات نہیں، دل بڑا کریں، عید مبارک کریں۔ اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے، تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں، خوشی کا موقع ہے نا، معاف ہاں دل صاف کر لو یار۔ میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں، بس جو ہو گیا دل بڑا کریں رشتے داروں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی، اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے، نہیں وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا، یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں۔ ایسا نہ کریں، دل بڑا کریں، سب کا بھلا سب کی خیر، کوئی بات معاف کر دیں، تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں، ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے میں معاف کر دیں، اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں۔ اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو معافی کا معاملہ ہے نا، انسان اپنے دماغ میں ذہن میں دل میں جو چیزیں بڑھ کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں، وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتا ہے وہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے، دل خالی کر دے، بس ختم کر دے، اس کو معاف کر دے۔ اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے، اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے معاف فرماتا ہے۔ اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی، آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا۔ دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں ہے۔ آصف بھائی کیا کہیں گے آپ، ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا، ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے، اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے، نیند آپ کو نہیں آ رہی، سوچ اس کے بارے میں آپ رہے ہیں، دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا، وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے، تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، ڈپریشن الگ چل رہا ہے، بیماری الگ چل رہی ہے، تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو، معاف کرو اور انجوائے کرو۔ کیا کہیں گے، عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے، اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے۔ اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ مدینہ ہو بڑا جائے، آسان ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا، معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا، میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے سارے، اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر، میرے کبیرہ بھی معاف، میری ہر غلطی معاف کر دے۔ اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات، تھوڑی گہری ہے، سمجھ سنیے گا، میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے۔ سوال یہ تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں، ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے۔ بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا، اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر، اے اللہ تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے، تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے۔ آپ بلیو کریں، آپ دل بڑا کر لیں، بہت اچھا ہو جائے گا۔ آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے، عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں، کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین۔ سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے، اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں، تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں کپڑوں سے تیاریاں ہوتی ہیں، میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے، کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے، میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں، اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور سے؟ اچھا میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں، اچھا اپنی خالاؤں سے ملواؤں، سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا اچھا ہوں، میں اپنے عید والے دن تو لوگ سو کے گزارتے ہیں؟ نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے، میں نے سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے، تو نانی حیات تھی، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، پچھلے مہینے، پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا،
پھر ماموں ملاقات ہوتی ہے اور ہم لوگ تو اب دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے. تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے امی بھی چلی گئی تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتے دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ نہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے نیا گھر اللہ نے دیا نا, نعمت ملی, اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا, کوئی انوگریشن ہے, چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے, کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے, افتتاح ہے, تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا, اس کا شکریہ ادا کروں گا, نہ کہ اس کو ناراض کروں گا. تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے. آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین, میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا, پروگرام وصول ہو جائے گا, کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں, میری فیملی خوش ہو رہی ہے, میرے دوست خوش ہو رہے ہیں اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے, باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے, مجھے اس کا جواب دے دیں. ایک نیت کر لو, آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش, میرے بچے بھی خوش اور میرا رب بھی راضی. سمپل از دیٹ. اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے. اچھا جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا, شکر کر کے بنائیں گے, تو اللہ کیا فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں, گانے بازے, ہلہ گلا, بے حیائی, تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے. شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی, بچی پریشان ہے, یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں. تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا, تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا, کاروبار بیٹھ گیا. اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے, اللہ رسول کی باتیں کرتے, قرآن خوانی کرتے, غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں. اچھا بھائی اس میں کچھ بات کریں, مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک ایک شادی میں ایسے ایسے گلوکار اور ایسے ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں اس میں تو کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور پہلے لاکھوں میں لوگ کرتے تھے, اب کروڑوں میں کر رہے ہیں. دکھلاوا بھی بڑھ گیا ہے, دکھلاوا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو میں نے بھی کرنا ہے. اور پھر اب ایک لوگ پتہ نہیں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہے کہ یار اس کی مطلب میری بچوں کی شادی میں فلانا گلوکار آنا چاہیے, اتنے کروڑ وہ لیتا ہے, کیونکہ ہر بڑے گلوکار کے اپنے ایک پرائس فکس ریٹ ہے. تو اس کے پرائس سے جو ہے نا اس کا ویلیو کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ یہ ایک ایونٹ اتنا بڑا ہے. صرف کروڑ روپے تو اس نے گلوکار کو دیے ہیں, باقی جو ہال کے پرائز ہیں, جو کھانے پہ خرچہ ہے, تو یہ آج کا نہیں ہے, یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے. لیکن اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے جو آپ بتلا رہے ہیں. سمپل ہے نا راستے میں, یہ تو لاجک. میں اس میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی بات کریں کہ یہ سمپل ہے. مجھے بتائیں یہ کتنا سمپل فارمولا ہے کہ جو مجھے خوشی دینے والا ہے میں وہ کیسی خوشی بنا رہا ہوں کہ میں اس کو ناراض کر رہا ہوں. بس آپ یہ چیک کر لیں ناظرین, سیلیبریٹ کریں, سیلیبریشن میں خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کریں. سمپل فارمولا. اختر بھائی آپ بتائیں عید کیسے گزارتے ہیں اور اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہیں. وہی روٹین ہے سب ہماری پرانی عید کی نماز, اس کے بعد سب سے پہلے والد صاحب کی کئی سالوں سے روٹین ہے, وہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر پھر بہن کے گھر. ماشاءاللہ. ہماری میمری کہتے ہیں نیاڑیوں پہلا. ہاں یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. نیاڑیاں ہمارے یہاں بہنوں کو, یہ بہنیں. سورہ فلق. سورہ فلق کا تعارف, مقام نزول. ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے. آیات, کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں ایک رکوع, 5 آیتیں, 23 کلمات اور 74 حروف ہیں. فلق نام رکھنے کی وجہ, فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے, اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ والناس کے فضائل. احادیث میں سورہ فلق اور سورہ والناس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے 3 فضائل سماعت فرمائیے. نمبر 1, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی. وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں. نمبر 2, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر
سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئی، پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، نمبر 1 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 2 قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول، یہ سورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائیں، ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ، یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سورت اور اس کے شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ نمبر 2 نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا، یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ترجمہ، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3 جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ نمبر 4 جادو، ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ فلق کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ مناسبت، سورہ فلق کی اپنے سے ماقبل سورت اخلاص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے، اور ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے
اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ نیز جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے، من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرا لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ تعویذات سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز و حرام ہیں، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرا لگانا، قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہیں۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اسی پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اور حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کے ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یہ خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا